کلپ نمبر 1302۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 84 سے 88 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین۔ ترجمہ، اللہ نے فرمایا تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ قال، فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو سچ یہ ہے جو ہم ارشاد فرماتے ہیں، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری ذریت سے اور انسانوں میں سے جتنے لوگ اپنے اختیار سے گمراہی میں تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذکر للعالمین وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی پر تم سے دنیا کا مال طلب نہیں کرتا، بلکہ میں کسی اجرت کے بغیر تمہیں دین کی تعلیم دیتا ہوں، اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو اور قرآن پاک میں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار بنایا ہے، اور یہ قرآن پاک بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ عالم کو اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموش رہے اور اپنی طرف سے گھڑ کر نہ بتائے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ عالم کو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموشی اختیار کرے اور خود گھڑ کر نہ بتائے کہ یہ بھی تکلف میں داخل ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کندہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسا دھواں آئے گا جو منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں داخل ہو جائے گا، اور اہل ایمان کو اس سے صرف اتنی تکلیف پہنچے گی جیسے زکام ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ہم ڈر گئے، چنانچہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب میں نے واقعہ بیان کیا تو وہ غضبناک ہوئے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، جو کسی بات کو جانتا ہو تو کہے، اور جو نہ جانتا ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی سے ہے کہ جس بات کو نہ جانے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو آدمی کسی چیز کا علم رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھائے اور وہ بات کہنے سے بچے جس کا علم نہ رکھتا ہو، ورنہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور ضرور تم اس کی خبر جان لوگے، یعنی اے کفار مکہ، ضرور تم ایک وقت کے بعد قرآن کی خبروں کے حق اور سچا ہونے کو جان جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس وقت سے مراد موت کے بعد کا وقت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن آ جانے کے بعد کا وقت مراد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔